صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خدا کے کرم سے گفتگو اصول دین کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ مسلسل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصول دین یعنی دین کی جو بنیاد ہے، دین کی جو اساس ہے، وہ 5 چیزوں پر مبنی ہے. پہلا توحید، دوسرے عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اور اگر کوئی بھی بندہ ان تمام ارکان میں کسی بھی ارکان کے بارے میں، رکن کے بارے میں شک کرتا ہے، تردد یا ڈاؤٹ کرتا ہے، تو پھر وہ ایمان کے درجے سے کیا ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور یا یہ کہ ایمان کے منزل سے محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور اسی حوالے سے آج قیامت کے حوالے سے عرض کرنا ہے کہ آخری رکن جو اصول دین کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے؟ قیامت ہے. کہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. کہ اللہ کے سوا کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے. پھر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، کہ جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، یا اپنے بندوں کو خدا قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، تو اس دن کیا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا کہ انسان نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے وہ کس حوالے سے اس نے زندگی گزاری ہے. اگر اس کے اعمال خیر اور خوبی پہ مبنی ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس اسے کیا کرے گی؟ جنت نصیب کرے گی. لیکن اگر کوئی بندہ گناہوں کی غلاظتوں میں اپنے آپ کو گرفتار کرتا ہے، یا گناہوں کی پلیدگیوں میں زندگی گزارتا ہے، اور اپنے نام اعمال کو سیاہی سے انجام دیتا ہے، یا یہ کہ اپنے نام اعمال کو سیاہ بنا دیتا ہے، تو روز محشر جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ اسے خدا جہنم میں ڈال دے گا. اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو سنوار سکیں. کہ بالکل اسی طریقے سے کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے کہ جس سے گزر کر انسان کیا ہوتا ہے؟ عالم بقا کی طرف جاتا ہے. یعنی دنیا ایک پل کی مانند ہے کہ جس پل پر چلنے کے بعد اگر انسان اپنے آپ کو عالم بقا کی طرف بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پل سے گزرے. اور جب وہ بندہ اس پل سے گزرتا ہے تو گزرتے گزرتے وہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. یا اپنے الفاظ کو اور آسان بناؤں تو یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے یا آخرت کے حوالے سے ایک یونیورسٹی ہے، یا ایک تجارت گاہ ہے کہ جہاں پر بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تجارت کرتا ہے. یا وہ چیز جو اس کی آخرت کو سنوار دے، یا اسے خدا کے نزدیک بلند و بالا معیار عطا کرے، یا اس کی آخرت کو سعادت بخشے، یا اس کے معیار کو بلند کرے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس دنیا میں چونکہ جو ایک تجارت کی جگہ ہے، جو ایک یونیورسٹی ہے،
اس میں آنے کے بعد وہ اپنے اعمال کو اس طریقے سے بناتا ہے، اپنی کردار کو اس طریقے سے سنوارتا ہے، اپنے اعمال کو اس طریقے سے اکٹھا کرتا ہے کہ جب خدا قیامت کے دن، کہ جب انسان موت کی آغوش میں چلا جائے گا، مرنے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ فنا نہیں ہوتا، یا یہ کہ انسان ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ انتقال کے معنی کیا ہے؟ منتقل ہونا، مطلب کہ میں نے ایک گلاس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا ہے تو اس گلاس کا کیا ہو گیا؟ اس گلاس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ گلاس منتقل کر دیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک انسان جب اس کو موت آتی ہے یا جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بندے کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ دنیا جو فنا ہونے والی تھی، وہ دنیا جو ختم ہونے والی تھی، وہ دنیا جو ایک گزرگاہ تھی، جو ایک تجارت کی جگہ تھی، جو ایک بندے مومن کے لیے یونیورسٹی تھی، وہ اس دنیا سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ کہاں منتقل کیا گیا ہے؟ عالم جاودانی کی طرف، جو آخرت کی جگہ ہے، جو عالم بقا ہے، وہاں پر کیا کر دیا گیا؟ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور وہاں پر منتقل ہونے کے بعد جو اس نے یونیورسٹی، یعنی جو دنیا میں اس نے اپنے آخرت کے حوالے سے جو اعمال انجام دیے تھے یا انجام دیے ہیں، پھر اس چیز کے بارے میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن باز و پرس کیا جائے گا، سوال و جواب کیا جائے گا، پل صراط کی منزل ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، پھر وہ تمام چیزیں ہوں گی جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا فرمائی تھی۔ پھر حساب و کتاب کے بعد اگر اس بندے کے اعمال خیر ہوں گے تو اللہ اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھوں میں دے گا، اور جب وہ بندہ مومن کہ جس نے اپنی یونیورسٹی کو، جو کہ ایک دنیا تھی، جو ایک تجارت کی جگہ تھی، اس نے اپنے آخرت کے اعمال کو اگر ذخیرہ کیا ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں وہ اپنی نجات کے لیے شکریہ ادا کرے گا۔ خدا کی بارگاہ میں کہے گا، اے رب ذوالجلال، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سعادت سے سرفراز کیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جس نے اپنی تمام زندگی گناہوں کی غلاظت میں، گناہوں کو انجام دینے میں اور تمام برائیوں کو انجام دینے میں صرف کر دی ہوگی، اور جب وہ انتقال اس کا ہوگا، جب اسے منتقل کیا جائے گا، جب اس کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، تو وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال میرے ہاتھوں میں دیا جائے۔ اور جب اس بندے کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا تو وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہے گا، اے رب ذوالجلال، کیا سبب ہے کہ میرے نامہ اعمال مجھے میرے بائیں ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ تیرا نامہ اعمال بہت سیاہ ہے، تو نے کوئی عمل بھی اپنے خدا کے لیے نہیں کیا، اور جو کچھ تو نے انجام دیا تھا وہ دنیا کی لذت کو محسوس کرتے کرتے تو نے اپنے رب کی معصیت بھی کی تھی، تو نے اپنے رب کی نافرمانی بھی کی تھی، تو نے معصیت پروردگار انجام دیا تھا، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تیرے نامہ اعمال کو تیرے بائیں ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اس شخص کے لیے جو اس دنیا میں صداقت اور سچائی کی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مولا کیا فرما رہے ہیں، دنیا اس شخص کے لیے صداقت اور سچائی کی جگہ ہے جو اس کے ساتھ سچائی سے پیش آتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بے نیازی کی جگہ ہے اس کے لیے جو اس سے زیادہ راہ جمع کرتا ہے، یعنی آخرت کے لیے جو اپنے اعمال کو سنوارنا چاہتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بیداری اور ہوشیاری کی جگہ ہے اس کے لیے جو اس دنیا سے نصیحت حاصل کرتا ہے، یعنی ہوشیاری کی جگہ ہے، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے عبرت چاہتے ہیں۔ یہ خدا کے دوستوں کے لیے مسجد ہے، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ دنیا مسجد ہے جو صرف اپنے نظر میں
اپنی نگاہوں میں اگر کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ خدا کی اطاعت، خدا کی فرما برداری اور خدا کی بندگی. مولا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کیا ہے، ایک مسجد ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ خدا کے فرشتوں کے لیے یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. پھر مولا کہتے ہیں وہی الہی کے اترنے کی جگہ کیا ہے، یہ دنیا ہے. اور اولیاء الہی، اولیاء اللہ کے لیے یہ کیا ہے، تجارت کی جگہ ہے. یعنی تجارت کیسی؟ جو ہم اور آپ دنیا میں بزنس کرتے ہیں، اس بزنس کی بات نہیں ہو رہی، اس تجارت کی بات نہیں ہو رہی ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں، اولیاء خدا کے لیے یہ تجارت کی جگہ ہے، یعنی اپنی آخرت کو سنوارنے کی جگہ ہے. اور یقیناً جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت کی مودت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ دنیا میں اس طریقے سے جیتا ہے جس طریقے سے اہل بیت نے زندگی گزاری ہے. اور جب اسے محشر کے عالم میں اس کا جب سامنا اہل بیت کی ذات سے ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے. پھر اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ قیامت میں بندے کی حقیقت دوسروں کے سامنے آشکار ہو جایا کرے گی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے اعمال نیک ہوں گے خدا اسے اہل بیت کے سائے تلے زندگی گزارنے کی جنت میں توفیق عنایت کرے گا. اور جس کے نامہ اعمال بد سے بدتر ہوں گے اسے خدا جہنم پہنچا دے گا. آخر میں یہی دعا ہے ذات پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ قیامت کے دن ہم اہل بیت کے سامنے سرخرو ہو سکیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.